بعض ہستیاں نسبی طور پر بنسبت قرب اور بعد رکھتی ہیں۔ مثلاً آپ کے دوستوں میں بھی کچھ ہوں گے جو زیادہ قریب ہوں گے، کچھ ہوں گے جو اور زیادہ قریب ہوں گے، اور پھر کچھ ایک یا کوئی دو رہ جاتے ہیں جو ان سے زیادہ کوئی قریب نہیں ہوتا۔ تو وہ جو تھوڑا سا دور ہوتے ہیں وہ ان کے لیے وسیلہ، جو تھوڑا سا دور ہوتے ہیں وہ ان کے لیے وسیلہ۔ اس طرح نسبی طور پر اس شخصیت تک پہنچنے کے لیے وسیلے مختلف ہوتے ہیں۔ جب جو تمام وسیلوں کے لیے وسیلہ ہو اس کا مقام بہت بلند ہے، اس کا مقام خاص ہوتا ہے، اس کی حیثیت خاص ہوتی ہے۔ میں یہیں آپ کی ولائی سماعتوں کے لیے ایک جملہ کہہ دوں کہ ساری کائنات کے لیے وسیلہ، ساری کائنات کے لیے وسیلہ اہل بیت، اور اہل بیت کے لیے وسیلہ فاطمہ زہرا۔ یعنی ہم سب ائمہ اہل بیت کی خدمت میں جا کر کہیں گے کہ ہماری بات اللہ تک پہنچا دیجئے، ہماری حاجت اللہ تک پہنچا دیجئے۔ آپ کہہ دیں گے تو اللہ مان لے گا، آپ نے کہہ دیا تو اللہ مان لے گا۔ ہم سب ائمہ اہل بیت کی خدمت میں اپنی حاجتیں رکھتے ہیں کیونکہ ان کا اللہ کے نزدیک مقام بلند ہے، اور ائمہ اہل بیت جس کی خدمت میں اپنی حاجت رکھتے ہیں اسے فاطمہ کہا جاتا ہے۔ نحن حجج اللہ علیکم جدتنا فاطمہ حجت اللہ علینا۔ ہم اہل بیت اللہ کی حجتیں ہیں تمہارے اوپر، اور ہماری جدہ فاطمہ ہم اہل بیت پر، ہم ائمہ پر اللہ کی حجت۔ تو قرب اور بعد میں کچھ ہستیاں ہیں جو وسیلہ قرار پاتی ہیں، اور کچھ ہیں جو ان کے لیے بھی وسیلہ قرار پاتی ہیں۔ بات تو سنگین ہے لیکن کرنے کی ہے۔ یہ سوچ سوچ کے ہم نے بہت ساری سنگین باتیں ممبروں پر نہیں کی، یا ہمارے بعض دوست نہیں کرتے، بعض خطبہ نہیں کرتے کہ بات سنگین ہے، کہیں ہضم ہونے میں دیر نہ ہو، سامعین، میرے سامعین خدا نخواستہ ہضم کرنے میں دیر نہیں کرتے، لیکن کیا کریں، ویڈیو بن رہی ہے، ریکارڈنگ ہو رہی ہے، کیا معلوم کہ کوئی گزرتے ہوئے ایک جملہ سنے، کیا معلوم جس نے آج تک بی بی کی عظمت کی کوئی بات سنی نہ ہو اسے ایک بہت ہی وزنی بات سنا دی جائے۔ جو ہلکی بات، سادہ بات کو برداشت نہیں کر پا رہا، وہ سنگین باتوں کو کیسے برداشت کرے گا؟ تو ہم خطیبوں کی اس وقت یہ مشکل ہے۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد والوں۔ ہم خطیبوں کی اس وقت یہ ایک خاص مشکل ہے، اور بات نہ کریں تو اپنے اندر سے ایک قلق سا رہتا ہے کہ ہم نے بات چھوڑ دی، اور کریں تو پھر ایک میسج چلنا شروع ہوتے ہیں کہ یہ غالی ہو گئے، یہ مشرک ہو گئے، یہ کافر ہو گئے۔ اچھا، زیادہ تر بول وہ رہے ہوتے ہیں کہ جن کا اپنا کوئی خاص مطالعہ نہیں ہوتا، تو ہم ایک خاص مشکل میں ہیں، سنگین باتیں نہیں ہو پا رہی ہیں ہم سے ممبروں پر، اور تھوڑی بہت کرتے بھی ہیں تو کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے۔ قرب الہی میں دقت چاہوں گا اپنے محترم سننے والوں سے، قرب الہی میں جو مقام سیدہ کا ہے وہ کسی اور کا نہیں ہے۔ قرب الہی میں اللہ کے قرب، قریب ترین آخری بندہ کون ہے جو اللہ سے سب سے قریب؟ لفظ میں اور بہتر کروں، جو آخری بندہ ہوگا نا وہی اس کا حجاب بنے گا۔ جو سب سے آخری بندہ ہوگا، یعنی اس کے بعد پھر اللہ سے کوئی قریب نہیں ہے، وہی پھر اللہ کا حجاب بنے گا۔ یعنی اس کا وہ ہے جو ساری دنیا پر جلوہ کر رہا ہے اور اللہ اس پہ جلوہ کر رہا ہے، تو حجاب کون بنا؟ اللہ کے اور مخلوق کے درمیان جو حجاب کا کام کر رہا ہے وہ بندہ ہے جو سب سے آخر میں جا کر قرب رکھتا ہے۔ دقت چاہوں گا عزیزان گرامی، اللہ اور مصطفیٰ سرکار کے درمیان جبریل واسطہ نہیں ہے۔ یعنی میں اگر یوں کہہ دوں کہ جبریل اللہ سے لیتا ہے اللہ کا کلام اور سرکار تک پہنچاتا ہے،
جبریل علیہ السلام اللہ سے لیتے ہیں اور سرکار تک پہنچاتے ہیں، تو پھر معراج کے موقع پہ کیوں کہا کہ میں اگر آگے بڑھا تو جل جاؤں گا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جبریل کا وہاں گزر نہیں ہے، کوئی اور وجود ہے جو وہاں سے لیتا ہے اور مصطفیٰ کو دیتا ہے۔ صلوات پڑھ لیں ذرا محمد و آلہ۔ جی